جانتے ہیں ہماری روحانی زندگی میں نا ایک سوال اکثر چھپا رہتا ہے جو ہے تو بہت نازک لیکن بہت اہم بھی ہے۔ جب ہم کچھ دیتے ہیں تو کیا ہم صرف اپنے ضمیر کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں یا ہم واقعی خود کو بدلنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں؟ آئیے اس باریک لیکن گہرے فرق کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر اصل سوال یہی ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں کیا وہ صرف تھوڑی دیر کے سکون کے لیے ہے یا پھر یہ ایک حقیقی تبدیلی کی بنیاد بن رہا ہے؟ اور دیکھیں، ان دو راستوں میں سے ہم جو بھی چنتے ہیں نا، اصل میں وہی ہماری پوری روحانی زندگی کا رخ طے کر دیتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم ان 5 نکات پر بات کریں گے۔ پہلے، بہتر محسوس کرنے کے لیے دینا، پھر شادی کا امتحان، اس کے بعد نہ بدلنے کی قیمت ادا کرنا، پھر ہم کیا چیز روک لیتے ہیں، اور آخر میں جب گواہی کمزور ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ سب خیالات آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی روحانی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سکون سا ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سکون اصل تبدیلی کا نشان بھی ہو۔ تو یہاں نا دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہے سکون، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بس دل کی بے چینی کو تھوڑی دیر کے لیے شانت کر دیتا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے تبدیلی، اس کے لیے پوری طرح سے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور یہ سیدھا مسئلے کی جڑ تک پہنچتی ہے۔ یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم اکثر نہ خدا کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ تسلی ملتی رہے، آرام ملتا رہے، لیکن اتنا قریب جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہماری اصلیت سامنے آ جائے، ہم بے نقاب ہو جائیں۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ہم کوئی محفوظ سی چیز آگے کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو اندر کا گہرا کمرہ ہے نا، جہاں خدا کی نظر ہے، اسے کھولنا نہ پڑے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا سول کی مثال بہت زبردست ہے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ وہ خدا کو جواب دے رہا ہے، اس کے پاس دینی الفاظ بھی تھے، پیش کرنے کے لیے قربانی بھی تھی، مطلب اوپر سے سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ خدا کی نظر اس چیز پر تھی جو ساؤل نے اپنے پاس روک لی تھی، یعنی مکمل اطاعت۔ ساؤل نے پیشکش تو کی، لیکن وہ چیز نہیں دی جس کا خدا نے خاص طور پر حکم دیا تھا، اور اس میں واقعی ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دیکھیں، ہمارے جو سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ شادی کا رشتہ، وہ اکثر ہماری وہ حقیقت سامنے لے آتے ہیں جو ہم باہر لوگوں کے سامنے چھپا لیتے ہیں۔ مطلب کوئی باہر سے بہت دیندار لگ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کی اصلیت شاید کچھ اور ہو، جیسے لہجے میں تلخی آ جانا، یا خاموشی سے سزا دینا، یا پھر وہ غرور جو معافی مانگنے ہی نہ دے، یا پھر بات چیت بند کر کے اپنا کنٹرول جمانا۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اصل سپردگی ابھی ہونا باقی ہے۔ اور یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم خدا کو دے رہے ہیں، کیا اس سے اس انسان کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں کوئی فرق پڑ رہا ہے جو ہمارے سب سے قریب ہے؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اصل تبدیلی کی پہلی گواہی اکثر گھر سے ہی ملتی ہے۔ تو تیسرا حصہ اس خیال کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھی ہم جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ایک قیمت ہوتی ہے جو ہم انجانے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں گہری تبدیلی سے نہ گزرنا پڑے۔ اس کو سودے بازی والا دینا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو کوئی اہم چیز پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کے اس حصے کو بچا سکیں جسے ہم ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کا نا ایک پورا پیٹرن ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بدلنے کے لیے بلا رہا ہے، پھر اس کے جواب میں ہم ایک ادائیگی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وقت کی، پیسے کی، یا کسی خدمت کی، لیکن اس سب کا اصل مقصد اپنے اس اندر کے میں کو بچانا ہوتا ہے تاکہ آخر میں ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں۔ اور یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ ایسی صورت میں ہم جو کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ سپردگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کی تبدیلی لانے والی طاقت کے خلاف ایک ڈھال، ایک شیلڈ بن جاتی ہے۔ ہم اسے خود کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے نقطے پر، اور یہ ہے کہ جو کچھ ہم خدا کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہم وہ چیز ہے جو ہم روک لیتے ہیں۔ اصل میں وہی ہماری روحانی حالت کی پوری کہانی سناتی ہے۔ تو آخر وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم پکڑے رہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کی خواہش، یا کسی ایسی چیز سے دل کا لگاؤ جسے چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہو، یا پھر کسی سے خفا رہنے کا حق جسے ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اپنی بنائی ہوئی ایک امیج، یا پھر ایک ایسی لکیر کھینچ دینا کہ بس خدا اس سے آگے نہیں آ سکتا۔ امیر نوجوان حاکم کی کہانی اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ عیسیٰ نے اس سے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، وہ سیدھا اس ایک چیز پر آئے جو اس کے لیے سپردگی سے زیادہ بڑھ کر تھی، اس کے پاس جو دولت تھی۔ اور اکثر خدا بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ اس ایک نقطے کو دباتا ہے جہاں آ کر ہمارا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ جب اندر سے تبدیلی نہیں آتی تو اس کا باہر کی دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ خاص طور پر ہماری گواہی، ہمارا وٹنس کیسے متاثر ہوتا ہے؟ ایک بہت گہری بات ہے۔ دنیا شاید ہمارے عقیدوں کو لفظ بلفظ نہ پڑھے، لیکن وہ ہماری زندگیوں کے تانے بانے کو ضرور دیکھتی ہے۔ تو پھر اصل تبدیلی کے ثبوت کیا ہیں؟ ایسا انسان غلطی پر جلدی توبہ کر لیتا ہے، اسے ہر بحث جیتنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے گھر میں پہلے سے زیادہ سکون ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں نرمی آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں ہر وقت خود کو بچانے کی فکر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مضبوط گواہی کا مطلب پرفیکٹ دکھنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے قریب ہیں وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں، اس انسان کی زندگی میں واقعی خدا نے کوئی کام کیا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات چیت اس ایک ذاتی سوال پہ آ کے رکتی ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے جس سے اب بھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جو اصل تبدیلی کے راستے میں دیوار بنی ہوئی ہے؟ اور ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خدا جب بھی کچھ مانگتا ہے تو وہ ہمیں کم کرنے کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ وہ زندگی دینے کے لیے مانگتا ہے جو اس نے ہمیشہ سے ہمارے لیے سوچی تھی۔